جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن بعد واپس آئے اور اپنی قوم کو گئو سالہ کی پوجا کرتے دیکھا تو آپ کو شدید ترین غضب آیا۔ غصے کی شدت سے آپ کے چہرے کے خطوط سخت ہو گئے اور آپ نے توریت کی تختیاں زمین پر ڈال دیں۔ آپ نے غضب میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، تو نے میرے پیچھے یہ کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام نے بے بسی سے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ لوگ اسے قتل کرنے پر آمادہ تھے، لہٰذا اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس کے بعد سامری نے بے شرمی سے اپنے دعویٰ اور حرکت کی وضاحت کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے غم اور بے بسی میں اللہ کے حضور عرض کیا۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے الہی، یہ سب تیری آزمائش ہے، تو گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، تو ہمارا دوست ہے، لہٰذا ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنے غم، ندامت اور عجز کا اظہار کر رہے تھے، مگر اسی وقت ایک حیرت انگیز الہی خطاب آیا جو آپ نے طلب کیا تھا۔ مسکراتا ہوا چہرہ، اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے خطاب آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، تم نے اپنی قوم کو اپنے بھائی ہارون کے سپرد کیا تھا اور مجھے سپرد نہیں کیا۔ اگر تم نے ان کو میرے سپرد کیا ہوتا تو میں ان کو راہ پر رکھتا۔ یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کے دل پر ایک الہی تادیب نصیحت بن کر اترا کہ اصل بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اس اہم نکتے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور اللہ نے قبول فرمایا، مگر ان کی قوم کے بت پرستوں کی توبہ کے لیے سخت امتحان کا حکم دیا کہ وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیں۔ یہ حکم قوم کے لیے شدید کرب کا باعث تھا، مگر اپنے جرم کی سزا کے طور پر وہ مجبوراً تیار ہوئے۔ ہزاروں گو سالہ پرستوں نے تلواریں کھینچ کر اپنے ہی باپ، بیٹے اور بھائیوں کو اللہ کے حکم کی اطاعت میں قتل کرنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ خون آشام منظر دیکھ کر کرب اور غم سے بھر گئے اور اپنے سر کو برہنہ کر کے اللہ کے حضور رحم طلبی کی۔ ترجمہ: موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، بخش دے مجھ کو اور میرے بھائی کو اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کر، اور تو سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس گئو سالہ کو جلا ڈالا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ اس کا نام و نشان نہ رہے، اور یوں بنی اسرائیل کو اس سخت آزمائش کے بعد توبہ نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے احکامات اور توریت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی تو بنی اسرائیل نے توریت کی نقل بنانا شروع کی۔ اس دوران اللہ کا حکم ہوا کہ اس مقدس کتاب کو نہایت خوبصورتی اور زیب و زینت کے ساتھ محفوظ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، ہم نادار لوگ ہیں، اتنی دولت کہاں سے لائیں کہ توریت کو سونے چاندی سے مزین کر سکیں؟ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خاص علم لے کر نازل ہوئے۔ انہوں نے چند مخصوص گھاسوں کی پہچان کروائی جن کے ملاپ سے تانبا سونا بن سکتا تھا اور مقتل چاندی میں بدل سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع، کالوت اور قارون کو رقعے لکھ کر وہ گھاس منگوائی۔ قارون، جو بڑا ذہین اور توریت کا حافظ تھا، اس نے چالاکی سے تینوں رقعے پڑھ لیے اور اس کیمیا گری کے راز کو پا لیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھاس تو دے دی، مگر خود چھپ کر اپنے گھر میں سونا بنانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے قارون کے پاس اتنی دولت جمع ہو گئی کہ زمین اس کے خزانوں سے بھر گئی۔ روایت ہے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے 60 طاقتور مزدور یا 70 اونٹ درکار ہوتے تھے۔ جب دولت حد سے بڑھی تو قارون کے دل میں اللہ کی محبت کی جگہ مال کی محبت نے لے لی۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور تکبر کی مٹی چکھنے لگا۔ جب مخلص لوگوں نے اسے سمجھایا کہ اتنا فخر نہ کر، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس مال سے آخرت کما، تو اس نے نہایت گستاخی سے جواب دیا، یہ سب تو مجھے میرے اپنے ہنر اور علم کی وجہ سے ملا ہے، تمہارے اللہ کا میرے مال پر کیا حق؟ قارون کی سرکشی یہاں تک بڑھی کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے ایک بد کردار عورت کو بھاری رقم اور زیورات کا لالچ دیا کہ وہ بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائے۔ ایک روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز تھے
और लोगों को ज़िना की सज़ा और ज़कात की अहमियत बता रहे थे, कारून ने साजिश के तहत इस औरत को खड़ा कर दिया। मजमा में सन्नाटा छा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, अगर मैंने ऐसा किया है तो मुझ पर भी वही सज़ा वाजिब है जो मैं दूसरों को बताता हूँ, मगर अल्लाह अपने नबियों को तन्हा नहीं छोड़ता। ऐन उस वक्त जब वो औरत इल्ज़ाम लगाने लगी, अल्लाह ताला ने उसके दिल को फेर दिया। उसने कांपते हुए बुलंद आवाज़ में कहा, ऐ लोगो, मूसा अलैहिस्सलाम पाक है, ये कारून का बुहतान है, मैं अल्लाह से डरती हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर सजदे में गिर गए और गम व अंदू से निढाल हो गए। इसी लम्हे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और खुशखबरी दी कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने ज़मीन को आपके ताबे कर दिया है, जो हुक्म चाहें दइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर ज़मीन को हुक्म दिया, ए ज़मीन, इसे पकड़ ले। पहले हुक्म पर ज़मीन ने कारून को टखनों तक धंसा दिया। वो चीखा और माफ़ी मांगने लगा। दूसरे हुक्म पर वो घुटनों तक धंस गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा कम न हुआ। उन्होंने फिर हुक्म दिया तो वो कंधों तक ज़मीन में समा गया। रिवायत है कि कारून ने 70 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से माफ़ी की इल्तिजा की, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को इसे निगलने का हुक्म जारी रखा, यहाँ तक कि अल्लाह की वही आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, कारून तुझसे 70 बार फरियाद करता रहा और तूने रहम न किया। अगर वो मुझसे एक बार भी तौबा करता तो मैं उसे माफ़ कर देता। आखिरकार कारून, इसका आलीशान मकान, उसके बागात और उसके ख़जानों के ढेर सब के सब ज़मीन की तहों में दफन हो गए। सुबह हुई तो जो लोग कल तक उसकी दौलत पर रश्क कर रहे थे वो कांप उठे और कहने लगे, शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें बचा लिया, वरना हम भी इसी तरह ज़मीन में धंसा दिए जाते। दौलत अल्लाह की अता है, इसे अपनी मेहनत का कमाल समझना कारूनी सिफ़त है। हुकूकुल्लाह, ज़कात की अदायगी माल को पाक करती है, बुख़ल इंसान को हलाक कर देता है। अंजाम बद, हक के दाई और अल्लाह के नबियों के ख़िलाफ़ साजिश करने वालों का अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह से डरता रहे और दुनिया की आर्जी चमक के पीछे लगकर अपनी आखिरत बर्बाद न करे। तो अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और उसे दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आइंदा भी ऐसी ही खूबसूरत इस्लामी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।